يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہ هو السمیع البصیر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، رجب کا مہینہ ہمارے ذہنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے ساتھ مخصوص ہے، اور اکثر روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کی 27ویں سب 11 نبوی میں معراج نصیب ہوئی۔ معراج کے معنی اونچا لے جانا ہے عروج سے، اور اسراء کے معنی راتوں رات کسی کو لے جانا۔ یہ دونوں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں جہاں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے، وہاں اسراء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک۔ کون سا بیت المقدس؟ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس کو ہم اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ایک بات تو یہاں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کسی خاص شان کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ عبدہ کہہ کر پکارتا ہے، اللہ کا خاص بندہ۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا نا کہ اب دیگر عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر، کہ ہم سب بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن عبدہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ جسے اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہے وہ اور ہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں میاں محمد بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ میں بھی آکھاں تیرا تو وہ بھی آکھے تیرا، تیرا کوئی نہیں جانتا جے تو ہی کہہ دے میرا۔ یعنی ہم تو سب کلیم کرتے ہی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کبھی اللہ بھی ہمیں اپنا بندہ مان لے اور کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن ہم کہاں کے کام پہنچ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنا بندہ کہہ دیا۔ بڑا باریک سا ایک نقطہ ہے، بڑا لطیف نقطہ، لیکن بڑا زبردست نقطہ ہے۔ اس کو آپ ذرا اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، بلکہ ہم سب طاری کر کے دیکھیں، میں بھی آپ بھی، کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں تو اللہ کہے کہ میرا بندہ آ گیا، تو اسے پنجابی کہتے میرے پیسے تو پورے ہو جائیں گے نا، تو مجھے اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بندہ قرار دے دیا۔
یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف اللہ تعالیٰ عطا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میرا امتی آ گیا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے پیسے پورے ہو جائیں گے، کہ اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا امتی کہہ دیں، اور کیا چاہیے مجھے۔ یہاں بھی سورۃ کہف کے آغاز میں بھی، سورہ فرقان کے آغاز میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ کہہ کر بلایا گیا ہے۔ سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ اس سے بالکل ملحق پہلی صورت ہے، سورۃ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ فرقان کے شروع میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک ہے، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمائی، مراد قرآن مجید ہے۔ یہ دو الفاظ جو ہیں اسراء اور معراج، اہل علم اس سفر کے دو حصوں میں سے پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو معراج کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے سفر کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکہ مکرمہ سے یروشلم تک ہے، فلسطین تک ہے، اور آپ کے سفر کا دوسرا حصہ بیت المقدس سے فلسطین سے ساتوں آسمانوں تک کا ہے، سدرۃ المنتہا تک۔ اور جو دوسرا حصہ جو ہے اس کو اہل علم معراج کہتے ہیں، لیکن ان جنرل دونوں کو بھی معراج کہہ دیتے ہیں اور پورے کے پورے کو بھی معراج کہتے ہیں۔ بعض لوگ پورے سفر کو معراج کا سفر کہتے ہیں، بعض پورے سفر کو اسراء کہتے ہیں، لیکن ذرا زیادہ جو احتیاط برتنے والے اہل علم ہیں علمی اعتبار سے، وہ پہلے حصے کو اسراء اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اصل بات کیا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں پر لے گیا۔ کیسے لے گیا؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس نے پوری کائنات سٹاپ کر دی ہو اور یہ سارا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا ہو۔ باقی اس کو جو میتھمیٹیکل مائنڈ کے لوگ ہیں وہ اس پر بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب کوئی ویلاسٹی آف لائٹ سے چیز موو کرتی ہے تو اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ڈسٹینس زیرو ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے یہی فارمولا جو ہے وہ اپلائی ہوا ہو، لیکن یہ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے اندر سیر کرائی، بیت المقدس کی بھی اور ساتوں آسمانوں کی بھی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ایمان رکھتے تھے، اور آپ کی وساطت سے ہم بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں کے ساتھ ان کا مشاہدہ کروایا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس معراج کا اوور آل مقصد اس کے علاوہ کیا تھا، اس لیے کہ سیرت النبی کے تناظر میں، سیرت النبی کے کانٹیکسٹ میں اگر معراج کے واقعے کو رکھا جائے تو پھر اس سے بہت بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کیوں کرایا۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ فرماتا جس کی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میں تو یہ مشورہ دیتا کہ پہلی وحی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا اور پنڈال سجا ہوا ہوتا فرشتوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سٹیج پر تشریف لے جاتے اور تالیوں کی گونج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی پیش کی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کام خوب جانتا ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہی ہر معاملے میں بیسٹ ڈیسیژن ہے۔
کیسے کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بیسٹ ڈیسیجن ہے، کب کرنا ہے یہی اللہ تعالیٰ کا بہترین ڈیسیجن ہے، کہاں کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہے، کس کو آسمانوں کی سیر کرانی ہے، کس کو نہیں کرانی، کس کو کون سا علم دینا ہے، کس کو کون سا علم نہیں دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور کسی ہنگامی بنیادوں پر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس کے علم، اس کی حکمت کی بنیاد پر۔ بہرحال یہ تو ہمارا یقین ہے کہ معراج ہوئی، لیکن اب کیوں ہوئی؟ اس کے لیے ذرا سیرت النبی کا تھوڑا سا اپنے ذہن میں تازہ کرنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی تھی جب آپ پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا اور ابو طالب خاندان بنو ہاشم کا سربراہ تھا، آپ کا تایا بھی تھا اور پورے خاندان بنو ہاشم کا سربراہ تھا۔ اس قبائلی نظام میں قبیلہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، جیسے ہمارے دیہاتوں میں خاندان جو ہے یہ بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں جائیں اور کوئی ایکس وائی زی، یہاں تک کہ کوئی خاتون گزر رہی ہو، آپ اس کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کون ہے، وہ سب سے پہلے اس کا خاندان بتائے گا کہ یہ راجپوتوں کا ہے، رائیوں کا ہے، گجروں کا ہے، ڈوگروں کا ہے، پٹھانوں کا ہے۔ یہ پہلا تعارف ہے کسی گاؤں کے اندر۔ تو قبائلی معاشرے میں اس سے بھی زیادہ اہمیت تھی اس قبیلے کی، ہر شخص اپنے قبیلے اور اپنے خاندان سے پہچانا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں صرف کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام یا اس کا حلیف۔ آج بھی آپ کو اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے، آپ سعودی عرب میں جائیں تو جب تک کوئی آپ کا کفیل نہ ہو، آپ کی ذمہ داری نہ لے، اس وقت یو آر نو بڈی ان سعودی عربیہ۔ نہ آپ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی گھر کرائے پہ لے سکتے ہیں، نہ وہاں پر آپ موو کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کا ایک کفیل ہے جو آپ کی ذمہ داری، آپ کی کفالت لے رہا ہے، تو آپ وہاں موو کر سکتے ہیں سعودی عرب میں، ورنہ آپ وہاں موو نہیں کر سکتے، جا بھی نہیں سکتے آپ وہاں۔ تو وہاں قریش قبیلہ تھا آباد، اس کے کئی خاندان تھے، بنو ہاشم ہاشم کے، بنو امیہ امیہ کے، بنو مروان مروان کے، یعنی مروان کے بیٹے، جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں یہ ساہیوال تانلے والا کی طرف بٹو قبیلہ آباد ہے، بہت بڑا قبیلہ۔ اس کے آگے خاندان ہیں جو ہمارے وزارتوں میں بھی رہے ہیں۔ منظور بٹو ہمارے چیف منسٹر رہے، یاسین بٹو بڑے مغربی پاکستان کے وزیر تعلیم رہے طویل عرصے تک ایوب خان کے زمانے میں۔ پھر آگے ان خاندان کے لالے کے، مانے کے، کالے کے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ خاندان ہے۔ کوئی بڑا جو ہے وہ لالا کہلاتا تھا، اس کی اولاد لالے کے ہیں۔ کوئی بڑا مانا کہلاتا تھا، مانا کہلاتا تھا، تو وہ مانے کے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ کالا کہلاتا تھا، وہ کالے کے ہیں۔ تو کالے کے، مانے کے، لالے کے، یہ سب وہاں آپ کو یہ سارے وزارتوں میں رہے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو اس طرح قریش بڑا قبیلہ تھا، اس کے آگے خاندان تھے ہاشم کے، مروان کے، تین کے اور امیہ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے چھوٹے عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، تو خاندان کے سربراہ کی ڈائریکٹ سپرویژن میں تھے۔ خاندانی روایت کے مطابق، قریش کی روایت کے مطابق، پہلے آپ براہ راست دادا کی سرپرستی میں رہے، دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے تایوں کی سرپرستی میں چلے گئے۔ اس وقت پھر فائنلی خاندان کا سربراہ ابو طالب تھا، تو وہی آپ کا سپروائزر تھا، آپ کا نگہبان تھا، سرپرست تھا قبیلے کے اندر۔ یہ جو خاندانی نظام ہے آج بھی ہمارے دیہاتوں میں، یہ شہروں سے بہت مختلف ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہر شخص اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے۔ شہر میں کوئی شخص پیسے کی بنیاد پر جہاں سے بھی اس نے پیسہ کمایا ہو، وہ آپ کے برابر والا مکان خریدے اور دروازے پر بورڈ لگا دے سید اکرم علی شاہ، تو آپ سب جو ہیں اس کو شاہ جی کہہ کے بلانا شروع کر دیں گے، اس کو سید سمجھیں گے، اس کی عزت کریں گے۔
داڑھی بھی رکھ لے، 5 وقت نماز بھی پڑھنا شروع کر دے، تو اس کی مذہبی حیثیت بھی مسلم ہو جائے گی باقیوں کے مقابلے میں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے۔ دیہات میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیہات میں آپ پہچانے جاتے ہیں اپنے خاندان سے، اور کوئی دوسرا کسی خاندان کے اندر ایسے ہی نہیں گھس سکتا کہ اپنے دروازے پر بورڈ لگا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کسی، یہ مدینہ ٹاؤن کا تھانہ قریب ہے، پولیس اسٹیشن مدینہ ٹاؤن، وہ تو ویسے بیچارہ اتنا یتیم تھانہ ہے کہ نظر بھی نہیں آتا کہ وہ تھانہ ہے، لیکن بہرحال آپ وہاں پر چلے جائیں، وہاں صرف جو تھانے کے امپلائیز ہیں ان کی موٹر سائیکلیں باہر کھڑی ہوں گی، آپ اندر چلے جائیں، بس ہر شخص جو ہے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، لیکن اکا دکا بندے کو دوسرے جو ہے وہاں پر آ جا رہے ہوں گے۔ لیکن آپ کسی دیہات کے تھانے میں جائیں، یہ سرگودا روڈ کا تھانہ ہے، جڑا ملا روڈ کا تھانہ ہے، جہاں دیہات جو ہیں اس کو لگتے ہیں، تو وہاں پر اکثر آپ کو لوگوں کے ٹھٹ نظر آئیں گے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بندے کے پیچھے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اگر راجپوتوں کو لڑکا پکڑا گیا ہے تو سارے راجپوت اس کے پیچھے ہوں گے، رائیوں کا ہے تو رائی پیچھے ہوں گے، جاٹوں کا ہے تو جاٹ پیچھے ہوں گے۔ کسی نے کوئی حرکت کی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب لوگ اس حرکت کو جائز سمجھتے ہیں، جس کی میں پہلے بھی مثال دیتا رہا ہوں کہ کوئی نوجوان کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کر کے لے جائے تو خاندان کے اندر بے شک اس کو جوتے بھی مار لیں، غلط کام کیا نا اس نے، لیکن خاندان سے باہر سب خاندان جو اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، خبردار ساڑھے منڈے میں ہاتھ لایا، تو کچہری میں جائیں گے، تھانے میں، کچہری میں، سپریم کورٹ تک اس کے پیچھے جائیں گے، ہمارا لڑکا ہے۔ اسی طرح ابو طالب نے بھی آئیڈیل سربراہ خاندان کا کردار ادا کرتے ہوئے آخری سانس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ قریش نے بڑی کوششیں کی کہ ابو طالب ہٹ جائے بیچ میں سے، نکال دے اس کو خاندان میں سے، تو ہم اس کا چراغ گل کر دیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ لیکن ابو طالب نے کہا نو وے، ہو ہی نہیں سکتا، میرا بچہ ہے۔ یہاں تک کہ وہ آخری جو مشاورت آئی تھی، جو ڈیلیگیشن آیا تھا ابو طالب کے پاس کہ پوچھو بھتیجے سے کیا مانگتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، اگرچہ ہم بادشاہ کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن ہم اس کو بادشاہ بھی بنانے کو تیار ہیں۔ وہ مال چاہتا ہے تو مال جتنا چاہے ہم دینے کو تیار ہیں۔ اس نے جوانی میں ایک بوڑھی عورت سے شادی کر لی تھی، شاید اس کی کوئی وہ خواہش جو ہے وہ دب گئی ہو تو اشارہ کرے کہ اس عورت سے اس نے شادی کرنی ہے، ہم اسے اس کا نکاح کرا دیں، لیکن اس دعوت سے باز آ جائے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی ہلکی پیشکش لے کے آئے، یہ میرے ایک ہاتھ پر لا کے سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ لا کے چاند رکھ دیں، پھر بھی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس کام سے، یہ دو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسائنمنٹ دی ہے، میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں۔ اس سے پہلے، یعنی یہ تو 1090 میں ابو طالب کا انتقال ہوا ہے نا، قریش نے اپنی پارلیمنٹ میں فیصلہ کیا، دارالندوہ اس کو کہتے تھے، جہاں قریش کے سب خاندانوں کے ریپرزینٹیٹو بیٹھتے تھے اور وہ اجتماعی فیصلے کرتے تھے، ان کی پارلیمنٹ تھی دارالندوہ۔ تو جب بار بار انہوں نے تقاضا کیا ابو طالب سے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، تو آپ نے کہا، ابو طالب نے کہا نو وے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم تمہارے خاندان پورے کا بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ ابو طالب نے کہا کر دو، اور 3 سال تک بنو ہاشم 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی کے اندر قید رہے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر نہیں جانے دی۔ کوئی چھپ چھپا کر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے، وہ پہاڑ کراس کر کے رات کے وقت کچھ دے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ کے۔ حضرت خدیجہ اگرچہ ہاشمی نہیں تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی گئیں۔ حضرت ابوبکر اگرچہ ہاشمی نہیں تھے لیکن وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قید ہوئے آپشنلی۔ تو ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، وہ بکریوں کا دودھ دو کر چھپ چھپا کر کہیں سے وہ اپنے والد کے لیے دے جاتی تھی
کہ ان کے والد کرشی نہیں تھے، ایک بہانہ تھا۔ محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک یہ محاصرہ رہا ہے، یہ قید رہے ہیں بنو ہاشم، اور اس کے بعد 10 نبوی محرم میں آپ باہر آئے ہیں، بنو ہاشم آزاد ہوا ہے، اور پھر اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والا ابو طالب تھا۔ یہاں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سیرت نگاروں نے کیوں چھپایا ہے۔ یا تو جو پرانی سیرت کی کتابیں ہیں ان میں سے کھرچ دیا گیا اور بعد کے سیرت نگاروں نے اسی کا تذکرہ کیا، لیکن ایک غیر مسلم آتھر کی سیرت کی کتاب میں سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اور وہ اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لہذا اس نے بڑے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دی۔ اس نے ایک دعوت بلائی بنو ہاشم کی، کھانا کھلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد ذرا ادھر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سامنے آ گئے اور ان سے سوالات پوچھے کہ ہاں بھائی ہاشم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، عبد المطلب کے بارے میں کیا خیال ہے، ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشرک تھے، کافر تھے۔ تو اس نے بنو ہاشم کے لوگوں سے کہا کہ جو شخص تمہارے بڑوں کے بارے میں یہ خیال کرے، یہ رائے رکھے، تو کیا اسے تمہارے خاندان کا فرد رہنے کا حق حاصل ہے؟ تو سب نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ۔ یوں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں کرشی رہ سکتا تھا یا اس کا غلام یا حلیف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ مکے سے باہر تشریف لے آئے، اور وہاں سے آپ نے 1-2 سرداروں کو پیغام بھیجا زید بن حارثہ کے ذریعے کہ مجھے پناہ دو۔ انہوں نے پناہ دی تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں 3 بھائی تھے، ان کی وہاں جائیداد تھی اور اچھی ریپیوٹ کے مالک تھے، لیکن یاد رکھیے گا وڈیرا جتنی اچھی ریپیوٹ رکھتا ہو لیکن اندر سے وڈیرا ہی ہوتا ہے، لہذا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دیا، اور گاؤں کے شہر کے لوگوں سے، لڑکوں سے کہا کہ تم اس پر پتھر مارو۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا، جس سے آپ کے جسم مبارک سے بہت خون بہہ گیا، آپ کے پاؤں خون کے ساتھ اپنے جوتوں میں جا کر جم گئے، آپ پر غشی طاری ہوئی۔ آپ کے غلام زید ابن حارثہ آپ کو اٹھا کر گاؤں سے باہر لے کے آئے ایک باغ میں جو عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ وہاں آپ کو ذرا ہوش آیا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے ان کو مجھ پر اختیار بھی دے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ یقین کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کھلے نہ چھوڑتا تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے، انہوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ کیوں؟ تو پھر وہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا، اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، بس اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو اس پر خوش ہے کہ میں لہو لہان ہو جاؤں تو میں خوش ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس پر خوش ہے کہ میں یہاں پر زخمی ہو جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
تو اس پر خوش ہے کہ مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا، میں اس پر خوش ہوں اس لیے کہ تو خوش ہے، میں تو صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن بہرحال وہ انسٹنٹینیسلی زبان پر وہ الفاظ تھا نا شکوے کے، میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کی فریاد کو سنتا ہے، لیکن اپنے بندے کی فریاد کو تو کیسے نہیں سننا تھا اس نے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسپانس ہے وہ میرے نزدیک وہ معراج النبی ہے۔ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں صرف یوں کر کے کہہ دے میرا چاند، اس کو گلے لگا لے، تو بچے کے سارے آنسو جو ہیں وہیں پر رک جاتے ہیں، اس کا سارا غم جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا وہاں پر ری ایشور کرنے کے لیے۔ تو میں نے محاورتاً الفاظ ادا کیے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ دیدار بھی وہاں ہوا کہ نہیں ہوا، باقاعدہ آمنے سامنے گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو جو بڑوں میں اختلاف ہے، میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں اس میں کوئی فیصلہ کن بات کہوں کہ جی یہ ہوا تھا یا یہ ہوا تھا، بس بہرحال قرب تو اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوا نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ جو تھپکی ہوتی ہے کسی بڑے کی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یہ بڑی ایفیکٹو ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی مثال دیا کئی دفعہ کہ ہمارے جو نوجوان MBBS کرتے ہیں اور پھر ہاؤس جاب میں جاتے ہیں اور سرجری ڈپارٹمنٹ میں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، یا بچیاں عام طور پر گائنی ڈپارٹمنٹ میں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے اور انہیں بہرحال گائنی میں سی سیکشن بھی کرنا ہوتا ہے، سیزیرین جو ہے پیٹ چاک کر کے بچہ جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے، یہ ان کا عام آپریشن ہے۔ جب پہلی دفعہ یا کسی ڈاکٹر کو پیٹ چاک کرنا ہوتا ہے کسی اور کام کے لیے، کوئی بڑا آپریشن کرنا ہے، یعنی ہم میں سے کوئی شخص دوسرے کو خواہ وہ کتنا ہی بڑا دوست کیوں نہ ہو یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم مجھ پر بلیڈ چلا دو، لیکن ہم سب ڈاکٹر کو اجازت دیتے ہیں، سرجن کو اجازت دیتے ہیں کہ میرا پیٹ چاک کر لو۔ یہاں جو رسولی ہے اس کو چیر کر نکال دو، پھر ٹانگ گل گئی گینگرین سے تو ہم اجازت دیتے ہیں کہ اس کو کاٹ دو، لیکن ہم ایک دوسرے کو بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو جہاں ہم ڈاکٹر کو اجازت دیتے ہیں تو ڈاکٹر بھی اپنے اندر ایک ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ ایک انسان کا پیٹ کاٹ چاک کرنے چلا ہوں میں ایک انسان کے جسم پر بلیڈ چلانے لگا ہوں، تو ایک گھبرا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا پروفیسر یا اس کا سینئر ڈاکٹر وہ کہتا کوئی نہیں کرو، کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں سنبھال لوں گا، تو اس میں ہمت آ جاتی ہے اور پھر وہ یوں کر کے پیٹ چاک کر دیتا ہے۔ تو اگر ایک سینئر ڈاکٹر کے کہنے پر، سرجن کے کہنے پر کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں، کوئی گڑبڑ ہوگی تو میں سنبھال لوں گا، ایک ینگ ڈاکٹر ہمت کرتا ہے کہ وہ پیٹ چاک کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی طاقت جو ہے وہ آ گئی ہوگی، کتنی ہمت آ گئی ہوگی، اور اس حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر واپس تشریف لائے۔ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں ایک صوفی بزرگ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو اللہ سے ملے اور پھر واپس آ گئے، کبھی مجھے وہاں جانا ہوتا تو میں کبھی واپس نہ آتا۔ اس کے حوالے سے علامہ اقبال نے ایک صوفی اور ایک نبی کا فرق بیان کیا ہے۔ صوفی بھی اللہ کا چاہنے والا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، ولی اللہ کہتے ہیں نا اس کو، اللہ کا ولی، تو وہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، وہ ولی اللہ ہے۔ اب وہ ولایت کی انتہا علامہ کہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ وصل ہے، وصل تو ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے، اور شیخ کہتے ہیں، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر میں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ولایت دوستی
اس کی انتہا وصل ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور کیا چاہیے؟ تو علامہ اقبال اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں بڑا اہم نقطہ، کہ جہاں ولایت کی انتہا ہے وہاں نبوت اور رسالت کی ابتدا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملے اور اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا کام مکمل کر چکے تھے، مکہ مکرمہ میں سے آپ مکھن نکال چکے تھے، جیسے دہی کو بلو کر اس میں سے مکھن نکالا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سالوں میں وہ مکے کو پوری طرح سے بلو لیا تھا، اور اس میں سے آپ نے السابقون الاولون من المہاجرین نکال لیے تھے، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے، وہ آپ نے نکال لیے تھے۔ اب باقی سب کیا تھی؟ لسی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا تھا اور پھر اپنی مرضی کی جگہ پر بھیجنا تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان تھے بلا شبہ، اور آپ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ مکہ مکرمہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، یہ قبائلی معاشرہ ہے، اس میں جب تک قبائل یعنی اس مکے میں اندر وہ خاندان سب کے سب جو ہیں یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، تو میں جو مشن مجھے سونپا گیا ہے، بربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو ثابت کرنا، اسٹیبلش کرنا، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا، میں یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سوچا بعد میں کہ میں جو بڑے سردار ہیں خاندانوں کے، میں انہیں گھاس ڈالوں، سمجھ لیں محاورے کو، کسی کو گھاس ڈالنا یعنی اہمیت دینا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں منع پہلے کر دیا گیا، اس کی آخری انتہا تو سورہ عبسہ وتولیٰ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کئی آیات ایسی ہیں، کئی صورتوں کے اندر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداروں کو اہمیت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا سورۃ الکہف میں، یعنی ہر جمعے کو ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، اس میں بڑی خاص آیت ہے، اس ماحول میں اپنے رکھ کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یعنی کسی قبیلے کا سربراہ تو آیا ہی نہیں آپ کے ساتھ، لیکن قبیلے کو بھی مختلف خاندانوں کے بھی جو ذرا نسبتاً بڑے لوگ تھے وہ چند ایمان لائے ہیں، لیکن نوجوان اور غلام پسے ہوئے طبقات کے لوگ زیادہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سورۃ کہف میں فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی قناعت کیجئے، یہاں صبر قناعت کے معنوں میں آیا ہے، کنٹینٹ رہیے انہی درویشوں کے ساتھ کہ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ ہی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اپنی آنکھوں کو ان سے نہ پھیرنا، اور ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور مت کہنے میں آنا، مت ڈکٹیشن لینا اس شخص سے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ یہ مکے کا ایک کردار تھا، ولید بن مغیرہ اور کچھ اس کے ساتھ اور لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کچھ صلح ہو جائے، لیکن یہ آپ کی ریجیڈیٹی جو ہے یہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی۔ وہ ریجیڈیٹی کیا تھی؟ ہم بڑی ٹھاٹ سے لاؤڈ سپیکر آن کر کے مغرب کی نماز میں تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی سوچا کہ جب مکہ مکرمہ میں زندہ ابو لہب موجود تھا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرماتے ہوں گے تو زلزلہ نہیں آتا ہوگا وہاں پر؟ تو ایسے میں کیا صلح ہو سکتی ہے ان سے؟ صلح کرنے کے لیے تو آپ کو ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرنی پڑتی ہیں، دو آدمیوں کے درمیان آپ صلح کرا رہے ہوں، وہ اس کو گالی نکالے، وہ اس کو گالی نکالے، تو اب وہ گالی والی باتیں جو ہے وہ آپ اس کو جا کے نہیں بتاتے۔ ہاں اس نے کوئی اچھی بات کہی ہوتی ہے کہ نہیں آدمی اچھا ہے، کہتا وہ کہہ رہا تھا وہ آدمی اچھا ہے،
اور اس کے بارے میں بھی آپ اس کو یہی بتائیں گے تب جا کے صلح ہوتی ہے. لیکن آپ تبت یدا ابی لہب وتب پڑھیں تو پھر تو صلح کو کوئی امکان نہیں ہے. تو وہ کہتا تھا کہ آپ کی ریجیڈیٹی کام نہیں کرنے دیتی. فرمایا مت کہنا ماننا اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اور پھر فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اعلان کر دو، صاف صاف کہہ دو کہ حق تو وہی ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، دفع ہو جائے. تو یہ کیا ہے کہ سرداروں کو خوش کرنے کے لیے پک اینڈ چوز نہیں کرنا قرآن مجید میں سے، قرآن مجید کی کسی آیت کو ہٹا کر وہاں کوئی میٹھی میٹھی بات ان کے لیے نہیں کہنی صلح کرنے کے لیے. یہ تھا قرآن مجید کا انداز اب روز، جس کا نتیجہ وہ نکلا کہ پھر شیب ابی طالب ہوئی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک طائف سے واپسی سے ایک مشرک کی پناہ لے کر داخل ہوئے، مطعم بن عدی اس کا نام تھا. تو اب 11 نبوی رجب کی 27ویں شب کو معراج ہوئی ہے، اور یہ تو رجب کا اینڈ ہے، 27 تاریخ تو آخری تاریخوں میں سے ہے. 2 دن اور باقی ہیں، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اچھا، دلچسپ بات کیا تھی کہ حج کے دنوں میں جب پورے عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا میدان ہوتا تھا دعوت کا کہ میں انہیں اپنا تعارف کرواؤں اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دوں. لیکن ابو لہب کم بخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا. جس شخص سے بات کرنے لگے پیچھے سے بول پڑتا، یہ جادوگر ہے، تم پر جادو کر دے گا، وہ شخص بھاگ جاتا. رات کے اندھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے قیام کے دوران یثرب، جسے ہم مدینہ النبی کہتے ہیں، مدینہ منورہ، اس سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد سے آپ نے ملاقات فرمائی اور انہیں اپنا تعارف کروایا. اب انہوں نے خسر پھسر کی ایک دوسرے سے، مجھے تو یہ وہ معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، میرا تو خیال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے مجھے کہ یہ وہ ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے. تو ان 5-6 نے وہ نوٹس ایکسچینج کیے اور وہ 5 افراد یا 6 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے گئے یہودیوں سے پہلے. واپس گئے اور پھر انہوں نے باقی لوگوں کو 1 to 1 ملاقاتیں کر کے ان کو بھی کنونس کیا، یہاں تک کہ 12 افراد اگلے سال حج کرنے کے لیے آئے. کچھ اور بھی شاید ہوں، لیکن باقاعدہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے وہ 12 افراد تھے. تو انہوں نے پھر رات کے اندھیرے میں منا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی اور آپ کو ایک درخواست پیش کی انہوں نے کہ ہم آپ سے بہت دور ہیں، روز روز آنا ہمارے لیے ممکن نہیں، آپ ہمیں کوئی مقری عطا کر دیں. یعنی قرا یقرو کے معنی پڑھنا اور باب افعال سے اقرا یقرو کے معنی پڑھانا، تو اس سے اسم فاعل بن گیا مقری. تو آپ ہمیں کوئی مقری عطا کر دیں، قرآن پڑھانے والا عطا کر دیں جو ہمیں وہاں پر قرآن پڑھاتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور ان کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا. 1 سال حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن پڑھایا، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ صرف زبانی نہیں پڑھایا، شاید ان کو گھوٹ کے پلا دیا یا انجیکشن لگا دیا قرآن مجید کے، اس لیے کہ قرآن مجید ان کے خون میں داخل ہو گیا. یہ میں بڑے سوچے سمجھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مختلف خاندان ہیں، جاٹ، راجپوت، پٹھان، یہ لڑاکی قومیں مشہور ہیں. جب تک یہ لڑ بھڑ نہ لیں تو ان کا کھایا پیا بھی ہضم نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں ارائیں اور شیخ یہ اپنے کام سے کام رکھنے والے. ارائیں کاشتکار ہے تو اپنی کھیت کا ہر وقت اس کو خیال ہے کہ آج جمعہ ہے، آج رات کو پانی لگانا ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو فارغ رکھے گا اس کام کے لیے. پنجابی کا محاورہ ہے کہ واڈیاں دے دناں وچ مرن دی ویل نہیں ہوندی. تو اصل جو پرائرٹی ہے وہ کھیت اور فصل ہے، باغ ہے، لہذا وہ لڑنے بھیڑنے سے اوائڈ کرتا ہے. غزوہ بدر میں سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ میدان میں آیا، قریش کا سردار، اپنے بیٹے اور بھائی کو لے کر، اور اس نے دعوت دی لڑنے کی. تو پہلے اس کا بیٹا آ گیا
جو مسلمان تھا ابو حذیفہ بن عتبہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلا لیا، نہیں باپ کے سامنے تلوار تان کے کھڑے نہیں ہونا۔ پھر 3 انصاری صحابی نکلے، تو وہ عتبہ بن ربیعہ نے کہا تعارف کرو اپنا، انہیں بتایا کہ ہم اوس اور خزرج سے ہیں، یہ ہمارے نام ہیں۔ تو وہ چیخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری بےزتی نہ کراؤ، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو۔ پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور ایک اور صحابی جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں، تو غزوہ بدر میں جنگ باقاعدہ شروع ہوئی ہے۔ لیکن اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ امریکہ اس وقت دنیا کا، آج کا سب سے بڑا بدماش دنیا میں امریکہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کم سے کم 1 سال پہلے تک، لہذا کوئی جس کو وہ اپنا دشمن کہے اس کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ سمجھ گئے بات۔ اسی طرح قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کر چکے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا یہ کیا تھا؟ قریش سے لڑائی مول لینے کے مترادف تھا۔ اور 1 سال کے بعد جب وہ آئے، مدینے کے لوگ 75 افراد آئے، 3 عورتیں بھی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آرگنائز کیا فوراً، ان میں 12 گروپ بنائے، ہر گروپ کا ایک آدمی کو سربراہ بنایا، نقیب بنایا، اور پھر ان کی اطاعت کی بیعت لی۔ اگر میرا ساتھی بنا، میرا ساتھ دینا ہے تو پہلے کہنا ماننا سیکھو میرے مقرر کیے ہوئے بندوں کا۔ ان 12 نقباء کی اطاعت کا حلف لیا، اور پھر 3 ماہ کے بعد ربیع الاول میں آپ منتقل ہو گئے، اور ربیع الاول سن 1 ہجری میں آپ منتقل ہوئے ہیں، اور رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، صرف 7.5 سال کے بعد۔ تو یہ ہے اس کی ٹرننگ پوائنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، معراج النبی۔ وہ واقعہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن سیرت النبی میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کو اس اینگل سے بھی میں تو کہا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی روشنی میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ کے پاس گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، واپس جاؤ، پوری نوع انسانی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا، اور پھر اللہ کا جو دیا ہوا عدل ہے، اللہ کے قانون کے مطابق زمین پر اس قانون کو نافذ کرنا اور عدل قائم کرنا، گویا پوری نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دینا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، عرب کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا، باقی امت کے ذمہ لگایا۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کر کے، ہمت کر کے، کوشش کر کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم اللہ کے دین کی غلبے کے لیے پوری دنیا پر، پورے زمین پر اللہ کا جھنڈا لہرانے کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔